اللہ میری نظروں میں تو بسا یا رب، 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 پی لیا جب سے جام بسم اللہ، باوضو لے کے نام بسم اللہ، میں پڑھوں گا مدام بسم اللہ، میں خطا کار ہوں میرے مولا، 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 ہوئے رحمت انعام بسم اللہ، باوضو لے کے نام بسم اللہ، میں پڑھوں گا مدام بسم اللہ، جب سے تیری نظر ہوئی مجھ پر، 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 ہوا بندہ بیدار بسم اللہ، باوضو لے کے نام بسم اللہ، میں پڑھوں گا مدام بسم اللہ، ذکر کلمہ تیرا قدیر اللہ، ذکر کلمہ تیرا خلیل اللہ، ذکر کلمہ تیرا خلیل اللہ، ذکر کلمہ تیرا خلیل اللہ، پیر حنیف شاہ غلام بسم اللہ، باوضو لے کے نام بسم اللہ، میں پڑھوں گا مدام بسم اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کیجئے گا کرم کے اشارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، جی رہے ہیں تمہارے سہارے، جی رہے ہیں تمہارے سہارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، رنج و غم ہم کہاں تک اٹھائے، دیر کس بات کی ہے بتائیں، رنج و غم ہم کہاں تک اٹھائے، دیر کس بات کی ہے بتائیں، ہو سفینہ بھور سے کنارے، ہو سفینہ بھور سے کنارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، ہے خدا تک رسائی تمہاری، کیوں دعائیں نہ مقبول ہوں گی، ہے خدا تک رسائی تمہاری، کیوں دعائیں نہ مقبول ہوں گی،
در پہ آئے ہیں ہمت کے ہارے، در پہ آئے ہیں ہمت کے ہارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، ہم غریبوں کے غم خوار خواجہ، اپنے فیض نگاہ کرم سے، ہم غریبوں کے غم خوار خواجہ، اپنے فیض نگاہ کرم سے، ہر گھڑی ہو تمہارے نظارے، ہر گھڑی ہو تمہارے نظارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، رمز کلمے کا ہم کو بتا کر، سب کی جھولی مرادوں سے بھر دو، رمز کلمے کا ہم کو بتا کر، سب کی جھولی مرادوں سے بھر دو، تم ہمارے او ہم ہیں تمہارے، تم ہمارے او ہم ہیں تمہارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، شاہ خلیل اللہ کا وہ چہرہ میں نگاہوں میں جس دم اتارا، شاہ خلیل اللہ کا وہ چہرہ میں نگاہوں میں جس دم اتارا، مسکرائے فلک کے ستارے، مسکرائے فلک کے ستارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، چشتیہ قادری کی عطا ہے، گر نہ مانے کوئی تو خطا ہے، چشتیہ قادری کی عطا ہے، گر نہ مانے کوئی تو خطا ہے، پیر حنیف شاہ کے پیچھے ہے لشکر، پیر حنیف شاہ کے پیچھے ہے لشکر، خواجہ اجمیر والے ہمارے، کیجئے گا کرم کے اشارے، خواجہ اجمیر والے ہمارے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب۔ سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا، یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا، جن کا مذہب ہو فقط دید صنم یاد صنم، وہ نہیں جانتے کافر یا مسلمان ہونا، نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے، تو سجدہ شوق ہے یہی، سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی،
سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، صنم تیری ہر ہر ادا دیکھتا ہوں، صنم تیری ہر ہر ادا دیکھتا ہوں، نہ اپنے سے تجھ کو جدا دیکھتا ہوں، نہ اپنے سے تجھ کو جدا دیکھتا ہوں، تیرا نور ہر طرف روشن آیا ہے، تیرا نور ہر طرف روشن آیا ہے، تیرا جلوہ ہی جا بجا دیکھتا ہوں، تیرا جلوہ ہی جا بجا دیکھتا ہوں، تو ہی سیرتوں میں، تو ہی صورتوں میں، تو ہی سیرتوں میں، تو ہی صورتوں میں، میں تجھ کو ہی ماہ لقا دیکھتا ہوں، میں تجھ کو ہی ماہ لقا دیکھتا ہوں، تو منصور سرمد شمس ذکریہ ہے، تو منصور سرمد شمس ذکریہ ہے، کہ ہر کام تیری ادا دیکھتا ہوں، کہ ہر کام تیری ادا دیکھتا ہوں، سنو آج میرے دل کا یہ فیصلہ ہے، سنو آج میرے دل کا یہ فیصلہ ہے، کہ مرشد کی صورت میں دیکھتا ہوں، اپنی نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، بظاہر مجھے پیشوا مل گیا ہے، بظاہر مجھے پیشوا مل گیا ہے، حقیقت میں مجھ کو خدا مل گیا ہے، حقیقت میں مجھ کو خدا مل گیا ہے، اے پیر موگا تیری نسبت کے صدقے، اے پیر موگا تیری نسبت کے صدقے، مجھے میرا مشکل کشا مل گیا ہے، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی، اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر، اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو جانا، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی، سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، کس کو سناؤں حال غم کوئی غم آشنا نہیں، کس کو سناؤں حال غم کوئی غم آشنا نہیں، ایسا ملا ہے درد دل جانا، ایسا ملا ہے درد دل جس کی کوئی دوا نہیں، ایسا ملا ہے درد دل جس کی کوئی دوا نہیں، ایسا ملا ہے درد دل جس کی کوئی دوا نہیں، میری نماز عشق کو زاہد سمجھ سکے گا کیا، میری نماز عشق کو زاہد سمجھ سکے گا کیا، اس نے در حبیب پر جانا، اس نے در حبیب پر سجدہ کبھی کیا نہیں، اس نے در حبیب پر سجدہ کبھی کیا نہیں، اس نے در حبیب پر سجدہ کبھی کیا نہیں۔
کیسے جھکاؤں اپنا سر، کیسے کروں ادا نماز، کیسے جھکاؤں اپنا سر، کیسے کروں ادا نماز، صحن حرم میں زاہدہ، صحن حرم میں زاہدہ، یار کا نقش پا نہیں، صحن حرم میں زاہدہ، یار کا نقش پا نہیں، صحن حرم میں زاہدہ، یار کا نقش پا نہیں۔ حسن کی ابتدا بھی تم، عشق کی انتہا بھی تم، حسن کی ابتدا بھی تم، عشق کی انتہا بھی تم، حسن کی ابتدا بھی تم، عشق کی انتہا بھی تم، عرش پہ کبریا بھی تم، فرش پہ مصطفیٰ بھی تم، عرش پہ کبریا بھی تم، فرش پہ مصطفیٰ بھی تم، رہنے دو راز کھل گیا، رہنے دو راز کھل گیا، بندے بھی تم خدا بھی تم، رہنے دو راز کھل گیا، بندے بھی تم خدا بھی تم، رہنے دو راز کھل گیا، بندے بھی تم خدا بھی تم۔ سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہی۔ کچھ یاد کریں نہیں؟ ہاں جی با ایسا کہاں پردیسی کس کے پاس آ گیا ہے؟ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، ہماری زمین پر ضرورت نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، ہماری زمین پر ضرورت نہ ہوتی، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ کی ولادت نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، ہماری زمین پر ضرورت نہ ہوتی۔ یہ شمس و قمر اور یہ روشن ستارے محمد کے صدقے میں حق نے بنائے، محمد کے صدقے میں حق نے بنائے، محمد نہ ہوتے تو یہ دنیا کی بھی، محمد نہ ہوتے تو یہ دنیا کی بھی
فضیلت نہ ہوتی حقیقت نہ ہوتی خدا گر محمد کو پیدا نہ کرتا ہماری زمین پر ضرورت نہ ہوتی جہاں میں عداوت کا تھا بول بالا کہاں پھونکی ہولی کہیں خون کا دریا کہاں پھونکی ہولی کہیں خون کا دریا مٹائے جہالت نبی جی ہمارے مٹائے جہالت نبی جی ہمارے محمد نہ ہوتے شریعت نہ ہوتی خدا گر محمد کو پیدا نہ کرتا ہماری زمین پر ضرورت نہ ہو امیر اللہ میرے مرشید پیر کامل ہے صدقے انہی کے جو ہے پیر خلیل ہے انہی کے صدقے جو ہے پیر خلیل دل مضطرب کو سکون بھی نہ ملتا دل مضطرب کو سکون بھی نہ ملتا اگر آپ سے میری نسبت نہ ہوتی خدا گر محمد کو پیدا نہ کرتا بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین بغیر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت حقہ کے فعل حق کہنے کی اور ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پیشتر آیت مبارکہ پہ گفتگو سنت کرنے سے پیشتر آئیے ہم سب اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود کے نعرے بلند کرے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب کو پتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج کی تاریخ کس عظیم ذات سے نسبت رکھتی ہے۔ الحمدللہ اللہ جل جلالہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم کو امت رسول بنا کر کے بھیجا، اس کے ساتھ کلمے کی توفیق بھی عطا کری، کلمہ پڑھنا بھی نصیب کیا، اور کرم خاص یہ کہ کلمہ سمجھنے والوں میں بھی بیٹھنا نصیب کیا کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہ عشق والوں کی بارگاہ ہے۔ اور جس ماہ مکرم میں ہم چل رہے ہیں، نبی کریم علیہ تحیت و صلوات اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان منی، شعبان میرا مہینہ ہے، پھر فرماتے رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب یہ تینوں کے تینوں مہینے اتنے برکت والے، اتنے برکت والے، اتنی حرمت والے، کیا بیان کروں میں کہ رجب میں جس وقت سے ہم داخل ہوئے، پہلی تاریخ سے لے کر کے، اب انشاءاللہ سلسلہ ایسا ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کر کے آخر رجب تک صرف جشن ہی جشن منیں گے۔ صرف لنگر ہی لوٹے جائیں گے، تبرک کھائے جائیں گے۔ یہ تاریخ اول سے لے کے تاریخ آخر تک۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ معین الاولیاء، قبلۃ العارفین، معشوق ربانی، معین ملت و الدین، عطائے حق، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، مہاراجہ ہندوستان، والی ہندوستان، حاکم ہندوستان، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری علیہ رحمت و رحمان کی یہ وصال کی تاریخ 6 رجب الملک۔ کون ہے معین الدین؟ کون ہے معین الدین؟ علی کا لال ہے معین الدین، فاطمہ کا نور نظر ہے معین الدین، مصطفیٰ کا دلبر ہے معین الدین، اللہ کا حبیب ہے معین الدین، اور ہم تمام کا والی ہے معین الدین، ہندوستان کا مالک ہے معین الدین۔ کوئی شک ہے؟ کوئی شبہ ہے؟ اور اکثر کلام بچوں نے پڑھا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، بٹھا لیں گے، جس کی مرضی ہے بٹھا لیں گے، جب تک چاہیں گے بٹھا لیں گے اسے، جہاں تک ان کی مرضی، بیٹھنے والی کی مرضی نہیں رہتی، وہ تو بھیک مانگ کر کے بیٹھتے ہیں کہ مولا تمہارے در کی خیرات دو، تمہیں یہ مقام مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ تم کو لوگوں نے الیکشن کر کے نہیں، تمہیں محمد عربی نے سلیکشن کر کے بھیجا تھا۔ تو الیکشن والے تو نکل جائیں گے، سلیکشن والا قیامت تک قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ یہ معین الدین حسنی حسینی لال معین الدین خواجہ عثمان ہارونی کے مرید خاص معین الدین اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ پیر و مرشد نے اپنے مرید سے کہا، معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اب یہ تیاری ہو رہی ہے ہندوستان کی طرف آنے کی۔ مختصر کرو، علماء کرام سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، تھوڑا بہت صوفیاء کرام سے بھی سننے کی عادت ڈالو۔ علماء تو بولتے ہیں بیچارے، بہت بولتے ہیں، ایسا ایسا نکتہ دیتے ہیں کہ قربان جائیے۔ تھوڑا فقراؤں سے بھی سننے کی عادت ڈالو۔ کچھ گرد و غبار جم جاتے نا، دنیا کی بھیڑ ہے،
تو صوفی کی محفل میں بیٹھیں گے تو صوفی گرد و غبار کو صاف کرے گا، دل پہ جمی میل کو صاف کرے گا، کیونکہ صوفی کی نظر دل پہ رہے گی، وہ قلب پہ نظر ڈالے گا، کیونکہ ہم کو ذمہ داری یہی ملی ہے کہ ظاہر تو ہر حال میں سدھرے گا ہی، باطن کو بھی سدھار دے، کہ کبھی اگر ظاہر بگڑنے لگا تو تیرا باطن اس کی خود رہبری کرے، تیرے ظاہر کو سدھر بگڑنے نہ دے، وہ سدھرا ہی رہے گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ خانہ خدا میں گئے، تو آپ نے فرمایا معین الدین ایک ہزار مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تم سورہ اخلاص پڑھو، حکم مرشد تھا، سورہ اخلاص پڑھی۔ اب پیر نے مرید سے کہا دیکھو تیاری کتنی ہو رہی نا، کیونکہ آنا بہت بڑے مقام پر ہے، چھوٹی موٹی جگہ نہیں آنا تھا، یہ کفر و شرک کا گہوارہ تھا، یہ مرکز تھا، یہ معدن تھا، لوگ ہواؤں میں اڑتے تھے، اپنی جادوگری اپنے علم پہ اپنے بتوں پہ بڑا ناز تھا، کل بھی لوگوں کو اپنے بتوں پہ ناز تھا، آج بھی اپنے بتوں پر نازا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی یہ بت توڑے گئے تھے اور آگے بھی یہ بت توڑے جائیں گے۔ کل بھی اسلام سر بلند تھا، اب بھی اسلام سر بلند ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اسلام سر بلند ہوگا۔ نازا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا چرچا اس وقت تک ہے جب تک کہ تو کرسی پر براجمان ہے۔ الیکشن سے جس دن بھی سسٹم بدلا، تم بھی لاپتہ، تمہارے والے بھی لاپتہ، خواجہ وہی موجود تھا، خواجہ وہی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک خواجہ وہی موجود رہیں گے۔ تو اپنے پیر کے ہمراہ خانہ خدا میں گئے۔ اب سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید سے فرمایا معین الدین آسمان کی سمت دیکھو، کیا دیکھتے؟ ذرا نقطے کو پکڑنا، یہ ایسا پوچھنا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے اس کی معلومات نہیں، وہ ان کی باتیں رانگ ہے۔ جناب روح الامین نے غار ہیرا میں مثال دینے لگا ہوں، بڑی مثال تو چھوٹا سمجھ میں آ جائے گا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں جب حاضر آئے تو جناب روح الامین نے بھی کہا تھا اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ میری جان اگر میں کسی کو کہوں پڑھ، جیسے میں نے محسن کا محسن پڑھ، تو محسن سمجھ گیا کیا پڑھنا ہے، اسے پڑھنا آتا تھا، میری مراد اسے معلوم تھی کہ بابا جان کیا کہہ رہے۔ محسن صاحب نے اس کا مطلب یہ نہیں لیا کہ ببو باؤ نے مجھ سے کہا میرے مرشد ہے چلو میں ان کو گانا سنا دوں معذر، بولو نا، پڑھنے کا تو یہ نہیں کہا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، بولو نا، میں نے جب پڑھنے کا یہ کہا اے فار ایپل بی فار بال، ایسا تو نہیں کہا انہوں نے، ان کو میرے کہنے کی مراد معلوم تھی۔ تو جناب جبریل امین نے جب نبی سے کہا تو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھایا نہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے سب کچھ پڑھا کر کے بھیجا ہے، یا صرف کہلوایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے۔ نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب یہ لوگوں کو روایت مل گئی کہ نبی کریم بول پڑے، گھبرا گئے، بے چین ہو گئے۔ ان کا باپ بیٹھ کے روایت دیکھ رہا تھا، ان کے ابا وہاں موجود تھے کہ غار ہرا کے اندر زمین سے کئی ہزار فٹ غار ہرا میں نبی کریم علیہ وآلہ وسلم اور روح الامین کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی، لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے۔ ارے نادانو، جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی سمجھ میں آئے گا، نبی سے زیادہ کوئی سمجھا نہیں سکتا اور نبی سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ انہوں نے بتایا نا اندر کا حال، آپ ہی نے آ کے بیان کیا مختصر۔ تو یہاں مراد یہ نہیں کہ ان کو نہیں معلوم، ان کو معلوم۔ اب پیر نے اپنے مرید سے کہا معین الدین کہاں تک دیکھتے ہو؟ اگر دکھانے کی بات ہوتی
تو تعین کر دیتے معین الدین تم آسمان اول تک ہی دیکھے، وہیں تک دیکھنا. بولو نا. سوال لمیٹڈ نہیں ہوا، ان لمیٹ ہوا. معین الدین تم کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ اب معین الدین نے فرمایا کہ حضور میں عرش اعظم سے بھی آگے دیکھ رہا. بولو میاں، سمجھ میں آنی چاہیے بات. میں کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں. پھر فرمایا معین الدین 1000 پھر سورہ اخلاص پڑھو. 1000 مرتبہ آپ نے پھر پڑھی. آپ فرمایا معین الدین زمین کی سمت دیکھو، کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں. پیر کی جہاں تک مراد تھی معین الدین وہیں تک دیکھ رہے تھے. پھر فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. آپ نے پھر سورہ اخلاص پڑھا اور پھر خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی یہ 2 انگلی کو اس طریقے سے آپ کے سامنے کی اور فرمایا معین الدین بتاؤ ان انگلی کے درمیان کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور میں 18,000 مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں. کتنی اعلیٰ تیاری ہو رہی تھی. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کری پروردگار میں معین الدین سے راضی، اللہ تو میرے معین الدین سے راضی ہو جا. یہ پیر نے بات کہنی تھی، آواز آئی، ندا آ گئی خواجہ عثمان ہارونی کو کہ عثمان ہم نے تیرے معین کو قبول کر لیا. اب بارگاہ رب الجلال سے تو بات طے ہو گئی. غریب نواز منتخب فرما لیے گئے. اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے. جیسے ہی پیر و مرشد نے اور آپ نے سلام عرض کیا، مورخین فرماتے کہ آپ کو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب آیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام یا ہند الولی. آپ کو ولایت ہند کی وحی عطا فرما دی گئی. اب یہ جو ہند الولی کا جو یہ لقب، یہ خطاب جو ان کے نام کے ساتھ جوڑ کے کیا جا رہا، یہ مسلمانوں کی میجورٹی نے نہیں دیا، کسی حجرے میں بیٹھ کے بڑے بڑے علماء کرام نے نہیں دیا. بولتے جانا ذرا، تم ہاں بول جائیں گے مجھے لگے میری بات تمہارے ذہن تک پہنچ رہی. کائنات جس کے صدقے میں بنی تھی، اس ذات گرامی کو جو اختیار اللہ نے عطا فرمائے تھے، اس مختار کل کائنات نے ہند کا اختیار دے کر کے معین الدین کو بھیجا کہ میں اللہ کی عطا سے کل کائنات میں مختار ہوں، اور معین الدین میں تجھے اپنی عطا سے ہند کا مختار بنا کے بھیج رہا ہوں. آسانی سے معاملہ نہیں پیش آ گیا کہ اچانک معین الدین کی طرف بات چلی گئی. اچانک میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ خطاب دے دیا. یہ انتخاب رب، انتخاب رسول اللہ ہے. صرف خواجہ معین الدین غریب نواز نہیں ہے، وہ نبی نواز بھی ہے، وہ اللہ نواز بھی ہے، کیونکہ دونوں نے ان کو نوازا ہے. اب تم ان سے نوازے جاؤ گے تو سوچو کیا کیا پاؤ گے. ان کو علی نے بھی نوازا ہے، فاطمہ نے بھی نوازا ہے، حسن و حسین نے بھی نوازا ہے. ایک مثال دے دوں، اگر ایوب کے گھر میں کوئی آدمی پردیس سے آ رہا ہو، عرفان کے گھر میں کوئی آدمی پردیس سے آ رہا ہو، لوگ بولتے نا کہ غریب نواز ہند میں آئے. کہاں سے آئے؟ بولے مدینے سے آئے. تو غریب نواز ہند میں آئے، مدینے سے آئے، کیا کیا لائے؟ ایوب کے گھر میں ان کا بڑا بھائی آ رہا ہے، سعودی عرب سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، ایوب کے گھر میں آ رہا ہے. اب ایوب بہت خوشی منا رہا ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے. عرفان کے گھر میں کوئی آ رہا ہے، عرفان خوشی منا رہا ہے. محسن بھائی کے یہاں پہ کوئی آ رہا ہے، وہ خوشی منا رہا ہے. مثال دے رہا ہوں کہ ہر آدمی خوشی مناتا ہے کہ میرے گھر کوئی آ رہا ہے. تم نے لوگوں میں چرچا کر دی،
अरे मेरे बड़े भाई आ रहे, अरे मेरे बाबा जान आ रहे, अब बाबा जान आ गए या बड़े भाई आ गए। अब जिनके साथ आपने खुशियां शेयर की थी वो लोग आपसे पूछेंगे ना भाई आपके भाई आए सऊदी से, क्या था? सवाल तो होगा ना। आने का जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो मोहसिन भाई ने बोला भाई मेरे भाई आए, मेरे को वहां से घड़ी लाए। अरे वाह, जोड़े लाए, अतर लाए। ताहर पता है जी, सामने वाला मुतमईन हो गया कि सिर्फ आने वाला की खुशी ये रहने वाले को नहीं थी, बल्कि आने वाला भी खुश था कि मैं आ रहा हूँ तो इनके लिए ये नजराने ले जाऊं। बाबा हिंद में गरीब नवाज आए, बोलो ना। हिंदू को इंतजार था गरीब नवाज का। वो क्यों इंतजार था? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद की एक हवा को महसूस फरमाया। सुबह का वक्त है, मस्जिद नबी में अपने सहाबा के हमरा हुसैन में मस्जिद में मौजूद है। एक हवा पहुंची, आका करीम ने उससे सूंघा, महसूस किया और अपने असहाब से फरमाया कि यह हवा हिंद से आ रही है, मुझे इसमें मोहब्बत की खुशबू आती है। निगाहे रसूल में मोइनुद्दीन का आना पहले से सेट था, खुशबू आ रही है। निजामुद्दीन यहाँ पर है, खुशबू आ रही है। कुतुबुद्दीन यहाँ पर है, खुशबू आ रही है। बंदा नवाज इधर है, खुशबू आ रही है, बोलो ना। गरीब नवाज इधर है, खुशबू आ रही है। अमीर खुसरू यहाँ है, खुशबू आ रही है। मखदूम अली माही भी यहाँ है, खुशबू आ रही है। हाजी अली सरकार यहाँ है, खुशबू आ रही है। कदीर अल्लाह यहाँ है, खुशबू आ रही है। अमीर अल्लाह यहाँ है, खुशबू आ रही है। पंकीजा पीर यहाँ है, खुशबू आ रही है। रहमान मोहम्मद यहाँ मौजूद है। जिक्र अहलुल बैत, जिक्र आलिया अल्लाह करे, नबी को खुशबू आ रही है। ये वो खुशबू है कि ये जमीन जिक्र से मुनव्वर होगी। अब हिंद का खित्ता खित्ता, जर्रा जर्रा कलमे तैयबा वाला होगा। तो गरीब नवाज मिसाल दी थी, गरीब नवाज हिंद में आए, रसूल अल्लाह का कलमा लाए, हिंद में आए, कुरान लाए, हिंद में आए, मदीने का पता लाए। अब जो गरीब नवाज से मिला उसे कुरान मिला, नबी मिले, कलमा मिला, अली मिले, हसन मिले, फातिमा मिली और अल्लाह मिला। ये तोहफा लाए। तुम्हारे घर तुम्हारे भाई आए तो घड़ी लाए ना। मोइनुद्दीन आए, कुफ्र शिर्क में डूबे हुए लोगों के लिए कलमे का नूर लाए। कि जो मोइनुद्दीन से मिला वो मुस्तफा से मिला, जो मोइनुद्दीन से मिला उसे काबा देखना मिला। बोलो ना, आज एहसान है मोइनुद्दीन का हमारे आबा व अजदाद पर। लोग बड़ी आसानी से बोले घर वापिस ही कर लो। अबे तेरा घर इतना शुद्ध होता, इतना पाकीज़ा होता, पवित्र होता, बोलो ना, तो हमारे बाप दादा बेवकूफ थे। अब अगर वापस ही आना था तो तुम्हें छोड़ते क्यों? छोड़ा ही इसलिए था कि हमें वापस आना ही। ये पैगाम पहुंचाओ गरीब नवाज की छठी के जरिए, ये पैगाम पहुंचाओ। ये मानने वाले सिर्फ खीर तक नहीं है, बोलो ना, महफिल समा तक नहीं है, बोलो ना। हमको हमारी हकीकत का भी पता है और ऐसा पता है कि जिस दिन से उसने पता दिया सारे पते वाले लापता हो गए। अब एक ही का पता याद है और इंशाल्लाह वही पता याद रहेगा। तो हमने जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ने का, सुने, तो वो निर्णय हमारा बहुत सच्चा था। हाँ?
بولو نا, ہاں جی وہ بہت سچا تھا, وہ راستہ بہت سچا تھا. بولو نا کتنا سچا تھا کہ آج اجمیر میں عرس من رہا. کیا بات ہے. آج روئے زمین سے ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا. میں سوچ میں پڑ گیا, مولا تیرے عرس کو تو 800 سال سے زیادہ ہو گیا, جی جی ہر سال منا رہی, کیا بات ہے. ہر سال منا رہی, کیا بات ہے. ہر سال تاریخ منا رہی, اور زیادہ زور دیے تو ہر دن کی ہر مہینے کی چھٹی بھی منا رہی. حق ہے. نقطے کو پکڑو, اور زیادہ اگر پوچھ تاچھ کرے روز منا رہی بھی. حق ہے. حق ہے. اس کو سمجھنا تم, میں کچھ بتانے لگا ہوں. تو جتنا تم پوچھے جاؤ گے ہاں, اتنا ہی دن مناتے جاؤ گے. تمہیں جب تک کوئی پوچھے گا نہیں تم ہم بھی بڑے نالائق ہیں. ہم سے جب پوچھے گا نا کوئی کیوں مناتے, تو بھائی ہم بولتے بھائی ہم تو بھائی چاہت میں مناتے, پیار میں مناتے. تو آج حضور غریب نواز کی 800 سال سے بھی زیادہ وقفہ گزر گیا. دیکھو کتنی عظیم بات ہے کہ کتنے وفا شمار لوگ تھے ہمارے باپ دادا, اور آج ان کی یہ با وفا اولاد ہے کہ ان کو بتا دے کے گئے نا کہ یہ جو نعمت تم تک آئی ہے یہ لا کے دینے والی ذات معین الدین کی ہے. اور معافی کے ساتھ کوئی اتنا منائے, تم اور ہم نہ منائے, بھائی مدینے والا منا رہا ہے. یہ وہ چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کو راضی کیا ہے, ایسا راضی کیا ہے کہ آپ کو بتا دوں میں کہ صحابہ اکرام کے بعد, اس نقطے کو سمجھیے, روئے زمین پر دین اسلام کی تبلیغ, بعض مورخین کا اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ حضور غریب نواز کے دستے حق پرست پر 18 لاکھ لوگوں نے, بولو بھائی 18 لاکھ لوگوں نے. بعض مورخین با اختلاف وہ فرماتے نہیں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. بہت کم عرصے میں صحابہ اکرام کے بعد اتنی کثیر تعداد میں لوگ جو حلقہ بخوش اسلام ہوئے وہ واحد ذات گرامی ہے خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجری. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ہند کی اس پاکیزہ سرزمین پر ہیں کہ جس زمین میں میرے غریب نواز موجود ہے. سارے اولیاء اللہ یہاں موجود ہیں. وہ خوشبو سمجھ میں آئی نا آپ کے جو نبی نے محسوس کی تھی, وہ یہ خوشبو, وہ ذکر کی خوشبو ہے. کہ آج غریب نواز کے عرس میں خالی قوالیاں ہو رہی, نہیں, لاکھوں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دنیا ایک ہی چہرہ دکھاتی ہے, دنیا وہ موت دکھاتی ہے, وہ کراؤڈ دکھاتی ہے. نقطے کو پکڑو, وہ چلتی, ارے نامراد کے بچے تیری چوٹ و فکر پہ لعنت, راستے میں جہاں پہ چلنے کی شاہراہ ہے, جو بازار ہے وہاں تو انسان بازار کی خریداری تو کرے گا. بولو نا, چلنے کا راستہ ہے. اب اگر زیادہ دیکھنے کا تجھے شوق ہے, چل تجھے ٹکٹ ہم کراتے ہیں. وہ راستے بھی خدا کی قسم, وہ راستے بھی اجمیر شریف میں اب کے موقع پر نماز پنجگانہ کی سہولت تو مسجد میں ہوتی ہے, لیکن جمعہ کی نماز میں سارے بازار بھی مسجد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بولو, اب تم جو اس سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں وہ ہو رہا ہے, تجھے وہی کیوں دکھتا ہے؟ ذرا وہ بھی تو دیکھ, اندر بیٹھ کے لاکھوں قرآن پڑھنے والے موجود ہیں, لاکھوں ذکر و اذکار میں لگے ہوئے. جی جناب, مسجدیں بھری ہوئی ہیں جناب من ذکر اللہ سے, اللہ نبی کے ذکر سے. ہاں, اور کیا عجب انتخاب ہے. میں نے اکثر کہا
کہ جہاں مسجدیں ہیں، ایک نقطہ دینے لگا، جہاں جہاں مسجدیں ہیں جی وہاں وہاں درگاہ نہیں. جی ہاں جی جی بولو جی میرے کو دیکھو تو سمجھ آئے بات. جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں وہاں درگاہ نہیں. لیکن خدا کی قسم یہ اللہ کے ولی، کیا بولوں میں، سنت رسول کی کتنے پابند. میرے نبی نے ہجرت کی، بولو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. ابھی آقا کریم کی آمد سے پہلے وہ یثرب تھا. آقا کے قدم پڑے مدینہ ہو گیا. صرف مدینہ نہیں، وہ منورہ ہو گیا. سب سے پہلی مسجد میرے آقا نے مسجد قباء کی تعمیر کی. آج وہ مسجد کے لیے روایت ہے، میرے آقا فرماتے کہ 2 رکعت نفل نماز اگر وہاں پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما. اللہ ہمیں اس در پہ جانا نصیب. آمین سنت بتانے لگا. پھر آپ مدینے میں آئے تو آقا کریم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا. ہر کوئی چاہتا تھا، سارے انصار چاہتے تھے کہ نبی کریم ہمارے گھر کے مہمان ہو. تو میرے آقا نے فیصلہ اونٹنی پہ چھوڑ دیا کہ اونٹنی جہاں رک جائے گی میرا مقام وہی ہوگا. جب اونٹنی ٹھہر گئی نبی کریم نے فرما دیا یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. بولو آج بھی جاؤ نا، یہ نبی کریم کا حجرہ اور یہ مسجد نبوی. بولو نبی کی مسجد نبوی. اب سارے ولی اللہ اسی سنت پر قائم ہے. جہاں غوث اعظم کا روضہ وہاں مسجد. بولو علی المرتضیٰ کا روضہ، حسین پاک کا روضہ. بولو صحابہ اکرام کو ہم جا کے دیکھیں وہاں رب میں، جہاں جہاں مسجد حضرت بلال کا گھر مسجد، سب سنتوں میں